عالم برزخ ہم خود بناتے ہیں. یہ روح خود جیسی رہے. آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دھر نجف میں پڑھتے تھے حوضے میں، کچھ ان کے دوست ایسے تھے کہ مولا نے کرم کیا ہوا تھا کہ ہمیں نا برزخی شکلیں نظر آتی تھی لوگوں کی. اچھا عالم برزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے، وہ پیرلل ہے. یعنی ہم سب جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب کا برزخ ہے. برزخ یعنی ہمارا اپنا باطن کیا ہے اوریجنل. جو اولیاء ہیں ان کو برزخی شکل نظر آتی ہے. تو آیت اللہ بہاؤدینی کہتے ہیں ہمیں اتنی برزخی شکل لوگوں کی آتی تھی کہ ہم نے خدا کو بولا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر نکلنا، کیونکہ میں آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میری برزخی شکل انسان نہیں ہے، میرا جیسا عمل ہے ویسی میری برزخی شکل ہے. نارمل شکل جانور کی ہے، انسان کی. انسان ہونا ساری محنت اس کی ہے. جیسے جو مرتا ہے، جس حالت میں مرتا ہے ویسی اس کی برزخ آن ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جو آپ ڈالتے رہیں اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں اور ایک دن آپ کو پیسے جو آپ نے بنایا ہے یہ ویسی ہے، ایز اٹ از ہے. ابھی بھی ہم سب کی برزخی شکل ہے. ابھی آیت اللہ بہجت آ جائیں تو ان کو سب نظر آئے کہ ہم لوگ اصل میں اندر سے کیا ہے. ہم بھی اپنے ایسے اساتذہ کے پاس درس پڑھتے رہے کہ جو اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں ہماری شکل نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. تو پھر ایک استاد نے بولا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بیماری چھپاؤ گے تو کبھی علاج نہیں ہوگا. روحانی ڈاکٹر کے پاس بیماری جاؤ گے تو تمہارا علاج کریں گے. لیکن بعض بہرحال ادب کا تقاضا. آیت اللہ بہجت اس لیے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو، اور یہ ضروری ہے. تو اس لیے رشد اس باطن کو دینا ہے عزیزان محترم. اور یہی امام جو نگاہیں ڈال رہے ہیں نا ہمارے اوپر، اصل میں امام ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہیں. امام کو ہمارا باطن نظر آتا ہے. امام یہ نہیں دیکھتے کہ ڈیزگنیشن کیا ہے، پوسٹ کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. نہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک شخص کو بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے ہر جگہ چلا گیا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے بہت توسل کیا تو اسے امام کی طرف سے پیغام آیا، فلانے شہر فلانے شخص فلانی دکان والے کا چلے. یہ ڈھونڈتا اس شہر پہنچا، اس شخص کا پہنچا. بہت چھوٹی سی دکان تھی، تلائیاں سیتے تھے، جو چھوٹی سی دکان تھی. اندر گیا، جیسے ہی اندر آیا اس نے اس کو نام سے پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب یہ کہہ رہا میں اتنی دور سے آیا، اتنی مشکل. یہ کہہ رہا کام ہو گیا. کہہ رہا میں رک جاؤں تھوڑا. ہاں رک جاؤ. کہا میں اس کا مہمان بن گیا. اب میں نے اس کو کھانا دیکھا تو روٹی اور دہی، لیکن میں نے اس سے لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا کبھی، حالانکہ خود بہت بڑا امیر آدمی تھا. جب رات ہوئی تو کہا کہ مہمان ہوتے ہوئے مہمان کا حق ہوتا ہے. کہا ہاں. کہا میں یہ پوچھ سکتا ہوں تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا بھائی دیکھو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم چلے جاؤ. تمہیں اس سے کیا کہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا نہیں یہ بہرحال حق تو بنتا ہے. خیر اس نے بڑے منتیں ترلے کی اور جب تک کہا کہ میں زندہ ہوں پھر نہیں. تو اس نے بولا کہ میری تو یہی دکان تھی، کیونکہ پرانا زمانہ تھا، حکومت غاصب حکومت تھی، شاہ کا دور تھا. تو کہا کہ سامنے ایک جو یہاں کا گورنر جو تھا اس کا ایک نگہبان تھا، ایک سیکیورٹی والا جوان لڑکا تھا. وہ میرے پاس آتا تھا اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ ان پیسوں سے گندم خریدنا اور میں تم سے صرف 2 روٹیاں لینے آؤں گا. میں اس کی نوکری تو کرتا ہوں مگر میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ غاصب ہے. روٹی میں اپنے پیسوں کی جو بھی ہے میں کھاؤں گا. کہتا ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ میں کچھ دن بعد مر جاؤں گا، تو تم ایک کام کرنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو اس وقت تم مجھے دفنانے کا یہ سارا انتظام میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ایسے ہی ہوا.
کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، پتہ چلا کہ وہ مریض ہو گیا ہے، اس کو کوئی لوگ آئے مریض ہو گئے. پھر کچھ دن بعد 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل کفن دے دو. کہہ رہی ہے میں پریشان تھا کہ بہرحال یہ کون ہے. پھر اسی رات کو وہ 2 لوگ آئے، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. مجھے لے گئے، میں چلا گیا. میں جہاں رہتا تھا میں جانتا تھا، لیکن ایک عجیب سی جگہ تھی کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. کچھ لوگ جمع ہیں اور ان میں ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور سب ان کی باتیں سن رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کی وہ جو جوان کو نوکری دی ہوئی تھی وہ نوکری اس کو دے دو، اس کو دو. اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں وہی جو نوکری کرتا تھا، وہ ڈیوٹی کرتا تھا، وہ کہا نہیں نہیں میں ان کے یہاں نوکری نہیں کروں گا. کہنا نہیں یہ وہ والی نوکری نہیں ہے، یہ امام کی نوکری ملی ہوئی تھی اس کو. تو کہا بس اس دن سے مجھے نوکری ملی ہے، مجھے جو نوکری کا پیغام آتا ہے میں اس کو انجام. تو امام نے جو تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، میں یہ نوکری امام کی ہے. عزیزان محترم، امام یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، فقیر ہے، امیر ہے. امام باطن کو دیکھتے ہیں، باطن.